اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ دو کو۔ یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے۔ اردو میں کیا ہے؟ ایک واحد، اور ایک سے جب بات بڑھ جائے تو جمع۔ صحیح ہے؟ کتاب، کتابیں۔ انگریزی زبان میں کیا ہے؟ ایک کے لیے واحد، سنگولر، بک، اور جب زیادہ ہو جائے تو کیا ہوا جی؟ بکس، زیادہ کتابیں۔ اسی طرح فارسی میں بھی یوں ہی ہے، لیکن عربی میں دو کے لیے ایک الگ لفظ ہے باقاعدہ، اور اس کے قواعد ہیں۔ ان کو ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ آج کے اس سبق میں زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی آپ کو کیسے پہچان ہوگی کہ دو کی بات ہے؟ کس طرح پہچانیں گے؟ تو اس کے لیے کتنی علامات ہیں جی؟ 3، الف اور نون زیر نی، اور یا جزم والا اور نون زیر نی اور الف، یہ اس کی 3 علامات ہیں۔ یعنی اگر آپ نے عربی میں کسی لفظ کو پہچاننا ہے کہ یہ دو کا مفہوم دے رہا ہے تو علامتیں کتنی ہیں؟ 3۔ اب آتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ لے جی، یہ سامنے مثالیں آ گئیں۔ الف اور نون زیر نی، یکتبانی۔ الف اور نون زیر نی آپ کو نظر آ رہا ہے سرخ رنگت میں۔ اس کا مطلب ہے دو۔ اور اگر آپ نے پچھلا سبق جو ہے وہ غور سے سنا سمجھا ہو اور پڑھا ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ یا کا مطلب ہے وہ۔ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے شروع میں جو یا لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو اب دیکھیے جی، اگر یا کو ہٹا دیں، الف نون کو ہٹا دیں، تو کیا حروف بچ گئے؟ کاف تا با۔ اسی سے کتاب ہے۔ کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ صحیح؟ کتابت، کاتب، لکھنے والا۔ تو یعنی اگر آپ علامات کو ہٹائیں گے تو تقریباً عام طور پہ مادہ اشتقاق، جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں روٹ ورڈ، وہ بچ جاتے ہیں، اور اگر ان کا آپ کو مطلب آتا ہے تو علامات کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، یا کا مطلب وہ، الف نون کا مطلب دو۔ یہاں دو مرد مراد ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، لکھیں گے، دو مرد۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس یا امپرفیکٹ ٹینس کی 4 علامات ہیں جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، اتنی میں، الف تا نون یا۔ تو وہ اگر آ جائے ان میں سے کوئی، تو الف کا مطلب میں، تا کا مطلب تو، نون کا مطلب ہم، یا کا مطلب وہ، پہلے اس کا ترجمہ کر لیں اور پھر تثنیہ والی علامت کا ترجمہ کر لیں، دو، اور باقی دیکھ لیں روٹ ورڈ کیا ہے اس کے مطابق ترجمہ کر لیں۔ وہ لکھتے ہیں، لکھیں گے، دو مرد۔ تکتبانی، جی، تا کا مطلب تو، اور ساتھ جب دو شامل ہو گیا، الف نون زیر نی، تو ظاہر ہے ہم اردو میں جب کریں گے تو وہ جمع کے اعتبار سے تم ہو گیا، تو کی جگہ تم ہو گیا، تو کیا ہوا جی؟ تکتبانی، تم لکھتے ہو، لکھو گے۔ دو مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں، دو عورتیں بھی اس میں مراد ہو سکتی ہیں۔ تا میں بتایا تھا نا، ایک اور صورت بتائی تھی جس میں مونس کا بھی آ گیا تھا۔ جی، تیسری مثال، کتابانی، دو کتابیں۔ تو یعنی یہ ورب جس کو فعل کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی الف نون زیر نہیں لگتا ہے، اور بعض اوقات اسم یعنی ناؤن کے آخر میں بھی لگا ہوتا ہے، جیسے کتاب سے کتابانی۔ کسی بھی لفظ کو آپ لیں، عربی کا کوئی بھی آپ لفظ لیں، اس کے آخر میں خاص طور پہ جب اسم ہو، الف نون زیر نہیں لگا دیں تو وہ دو کا مفہوم دے گا۔ کتابانی، دو کتابیں، اور قلم سے کلا مانی، دو قلم۔ اب آگے دیکھیے جی، یا اور نون زیر نی، یہ بھی ایک تثنیہ کی علامت ہے۔ کتابینی، دو کتابیں، یہ بھی ایک علامت ہے، لیکن یہ کس پہ لگی ہوئی ہے؟ صرف اسم پہ، اسم پہ لگی ہوئی ہے، ناؤن پہ لگی ہوئی ہے، اور یہ ناؤن کے ساتھ لگتی ہے۔ یعنی کتابانی اور کتابینی، ان کا ایک ہی مطلب ہے، دو کتابیں۔ تو تھوڑا سا اس کا تکنیکی طور پر ٹیکنیکلی فرق آ جاتا ہے، لیکن فی الحال آپ اتنے سمجھ لیجئے ان کا دو ہی مطلب ہے، الف نون زیر نی اور یا نون زیر نی جب کسی ناؤن اسم کے آخر میں آئیں تو دو کا مفہوم دیتے ہیں۔ کاتبا، ان دو مردوں نے لکھا۔ یہ جو الف ہے یہ عام طور پر پاسٹ ٹینس کے آخر میں آ رہا ہے اور دو کا مفہوم دیتا ہے۔ کاتبا، اس ایک مرد نے لکھا، الف کے بغیر۔ کاتبا، اس ایک مرد نے لکھا، اور کاتبا، ان دو مردوں نے لکھا۔
اب آ جاتے ہیں جی مشق کی طرف، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کو یہ قاعدہ کتنا سمجھ میں آ گیا۔ الف نون زیر نی، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آغاز میں بتا دیتا ہوں کہ علامتیں ہٹا کر دیکھنا ہے کہ جو بچا ہے اس کا مطلب آپ کو کسی اعتبار سے آتا ہے، تو پھر علامت لگا کے اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ صحیح، الف نون زیر نی، یعلمانی، وہ جانتے ہیں، جانیں گے، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں میں کرنا ہے۔ صحیح، وہ جانتے ہیں، جانیں گے، کتنے لوگ؟ 2 مرد۔ یسجدانی، بہت خوب، وہ 2 مرد سجدہ کرتے ہیں، کریں گے۔ یصبرانی، وہ 2 مرد صبر کرتے ہیں، کریں گے۔ یعملانی، وہ 2 مرد عمل کرتے ہیں، عمل کریں گے۔ صحیح ہو گیا؟ تو اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ کیا علامت کا ترجمہ آپ کے ذہن میں تھا، اور جو باقی بچ گیا علامتوں کو ہٹا کے دیکھا تو مفہوم واضح ہو گیا کس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے میں جی علم ہے، دوسرے میں سجدہ کا مفہوم آ گیا، تیسرے میں صبر کا آ گیا، چوتھے میں عمل کا آ گیا۔ جی الف اور نون زیر نی، یہ چونکہ اس کی 2 مثالیں الگ الگ دی، اب دوسری مثال کے حساب سے مشق ہے تعلمانی، بالکل صحیح، تم 2 مرد علم رکھتے ہو، علم رکھو گے، جانتے ہو، جانو گے، یا 2 عورتیں جانتی ہو، جانو گی، دونوں مفہوم آ گئے۔ اور اس کے علاوہ جی تسجدانی، بالکل صحیح، تم 2 مرد سجدہ کرتے ہو، کرو گے، تم 2 عورتیں سجدہ کرتی ہو، کرو گی۔ تصبرانی، تم 2 مرد صبر کرتے ہو، کرو گے، یا تم 2 عورتیں صبر کرتی ہو، کرو گی۔ تعملانی، تم 2 مرد عمل کرتے ہو، کرو گے، یا تم 2 عورتیں عمل کرتی ہو، کرو گی۔ جی تیسری الف نون زیر نی، اب اس کا جو تیسرا ایک پہلو ہے، پہلی 2 مثالیں ہم نے دی افعال یعنی وربز کی، اب جو مثال ہے ہم نے دی اسم کی، ناؤن کی، اسماء کی، جیسے کلمانی، 2 قلم، قلم کلامان، اور مؤمنانی، 2 مومن، جاہلانی، 2 جاہل، کافرانی، 2 کافر۔ بہت خوب، جی چوتھے نمبر پہ آ جائیے، یا نون زیر نی، یہ آپ کو بتایا صرف اسما یعنی ناؤنس کے آخر میں یا اور نون زیر نی اس طرح کی علامت آتی ہے، مطلب وہی آپ نے کرنا ہے، کلامینی، 2 قلم، مومنینی، 2 مومن، اور جاہلینی، 2 جاہل، اور کافرینی، 2 کافر۔ اور پھر الف، یہ کس کے آخر میں آتا ہے؟ پاسٹ ٹینس کے آخر میں، فعل ماضی کے آخر میں، مطلب ہوتا ہے وہ 2۔ تو کیجئے گا جی ترجمہ، عالما، ان 2 مردوں نے جانا، اور ساجدہ، ان 2 مردوں نے سجدہ کیا، اور ذکرا، ان 2 مردوں نے ذکر کیا۔ بہت خوب، صبرا، ان 2 مردوں نے صبر کیا۔ لیں جی اب اس کی قرآنی مثالوں کی طرف آ گئے، جس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے، ان لفظوں پہ خاص طور پہ آپ نے توجہ دینا ہے۔ الملکینی، بہت خوب، 2 فرشتے، ملک ملک بادشاہ، اور ملک فرشتہ، تو اگر کہہ دیں ملکینی تو ہو جائے گا 2 بادشاہ، یا ملکانی 2 بادشاہ، اور ملکانی یا ملکینی 2 فرشتے۔ بہت خوب، 2 فرشتے۔ اور اس کے بعد دیکھیے جی یعلمانی، یا کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا وہ کا، اور الف نون، یہ کھڑی زبر ہے نا، یہ اصل میں الف ہی ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، الف اور نون زیر نی، اس کی وجہ سے آپ نے ترجمہ کیا 2 کا، تو واضح ہو گیا وہ 2 مرد، اتنا تو واضح ہو گیا۔ اب درمیان میں کیا رہ گیا؟ عین لام میم، اگر صرف عین لام میم ہوتا تو اس کا مطلب جاننا ہوتا، علم ہوتا، لیکن اس پہ شد بھی ہے، یہ تعلیم ہے۔ صحیح ہو گیا، اس کا مطلب یہاں پہ ہوگا تعلیم کے حوالے سے، وہ 2 سکھاتے ہیں، سکھائیں گے۔ ہاروت ماروت کی بات ہو رہی ہے، 2 فرشتوں کی۔ جی اس کے بعد یقولا، جی اس میں بھی دیکھیے یا کی وجہ سے آپ مطلب کیا کریں گے؟ وہ، اور یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیجئے، چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ جب حتی آ جائے تو جو تثنیہ کا نون زیر نہیں ہوتا ہے، جب حتی آ جائے تو جو تثنیہ کا نون زیر نہیں ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، اس کو مطلب وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا،
حتیٰ کی وجہ سے. تو یہ اصل عبارت کیا ہے؟ یقولانی. ترجمہ آپ نے اسی حساب سے کرنا ہے, لیکن حتیٰ کی وجہ سے اس میں یہ معاملہ ہوا. یا وہ اور الف نون زیر نی, دو مرد, صحیح, دو مذکر. تو یقولانی. اب درمیان میں کیا بچ گیا؟ یا کو ہٹائیں اور الف نون کو, تو درمیان میں کیا بچ گیا؟ قول. زبردست. اور قول کا مطلب کیا ہے؟ کہنا, گفتگو. جی بالکل صحیح. وہ دو مذکر کہتے ہیں, کہیں گے, صحیح. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں ایک مثال موجود ہے تثنیہ کی, رجلانی, دو مرد. بالکل صحیح. رجلینی اور رجلانی, دو مرد. اور اس میں علامت کیا لگی ہوئی ہے؟ الف. الف اور نون زیرنی. الف اور نون زیرنی. آپ کو پتا ہے کھڑی زبر وہ بھی گویا کہ الف ہی کہلاتی ہے, اس کو آپ نے الف ہی قرار دینا ہوتا ہے. جی سورۃ الاعراف آیت نمبر 190 میں بھی اس کی مثال موجود ہے. جعلا. جی جعلا. الف, علامت کیا ہے؟ الف. اور جعل کا مطلب کیا ہے؟ بنانا. ان دو مردوں نے بنایا. بالکل صحیح ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے جی سورۃ النحل آیت نمبر 76, رجلینی, دو مرد. اب تھوڑا سا فرق آپ کو بتا دوں کہ عام طور پہ جب مفعول کا مطلب کیا جاتا ہے تو رجلینی ہوگا, صحیح, یعنی دو مردوں کو, اس طرح کا مطلب. اور اگر ان دو مردوں نے فلاں کام کیا, اس طرح کا مطلب ہو, وہ دو مرد آئے, ان دو مردوں نے پڑھا, تو رجلانی ہوگا, صحیح. یہ تھوڑا سا قاعدہ چھوٹا سا ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد جی سورۃ القصص آیت نمبر 23, اس میں تھوڑے سے الفاظ ذرا مشکل ہیں. امرأتینی, علامت کیا لگی ہوئی ہے تثنیہ کی؟ یا نون زیرنی. بالکل صحیح ہو گیا, یہ علامت لگی ہوئی ہے. اور اس میں امرأتن, اس کا مطلب ہے ایک خاتون یا ایک عورت, اور یا اور نون زیر نہیں لگ گیا, دو خواتین, یہ مطلب ہو گیا. اور تزودانی, اس میں کون سی علامت لگی ہوئی ہے؟ الف اور نون زیر نہیں. اور تا کا مطلب تم, جب تسنیہ ساتھ آ گیا تو پھر تم ہم کہیں گے. تو تزودانی, تم دو عورتیں روکتی ہو, روکو گی. کیونکہ یہ لفظ ذرا روٹ ورڈ اس کا مشکل ہے, اس لیے آپ ترجمہ صحیح طور پہ نہیں کر پائیں گے. جی قالتا, کیا لگا ہے؟ الف. بہت خوب, الف لگا ہوا ہے. اور اصل لفظ یہ کیا ہے؟ قالت, اس ایک عورت نے کہا. تا جو ہے یہ مونس والی ہے, اس ایک عورت نے کہا, اور جب الف لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ان دو عورتوں نے کہا. اگر یہ ہوتا قالا تو مطلب ہوتا ان دو مردوں نے کہا, پاسٹ ٹینس میں, صحیح ہے جی. الف کس میں آتا ہے؟ پاسٹ ٹینس میں. اور اب یہ کیا ہے؟ قالتا, ان دو خواتین نے کہا.